انڈس ہسپتال کے زیر انتظام پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال گوادر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ آف کیمپس ڈاکٹر ناصر، یورولوجسٹ اور سرجن ڈاکٹر ظفر اللہ، میڈیا اینڈ پبلک ریلیشنز کے سربراہ فواد بن رشید اور ڈاکٹر ارشد درانی نے کہا کہ انڈس ہسپتال ہیلتھ نیٹ ورک 2007 میں اس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا کہ ہر مریض کو بلا امتیاز مفت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈس ہسپتال گزشتہ 19 برسوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں صحت کی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جبکہ گوادر میں 2022 سے پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں علاج، ادویات اور دیگر طبی سہولیات مکمل طور پر مفت فراہم کی جا رہی ہیں اور یہاں کوئی کیش کاؤنٹر موجود نہیں۔ انڈس ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ صوبائی حکومت بلوچستان اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA کے تعاون سے ہسپتال کی خدمات کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ جدید طبی ٹیکنالوجی، تربیت یافتہ عملے اور نئے شعبہ جات کے قیام پر کام جاری ہے، جبکہ جلد ہی ہسپتال میں MRI مشین بھی نصب کی جائے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انڈس ہسپتال گوادر کے عوام کو بہترین اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے گا۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے یا جن کو معلوم ہے، انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی اگر میں بات کروں، میں سٹارٹ وہیں سے کروں گا، کراچی سے۔ 2007 میں جو ہے انڈس ہاسپٹل قائم ہوا تھا اور اس کے تھیم کے ساتھ ہوا تھا کہ ہر کسی کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج دیا جائے گا، بغیر کسی مذہب کے یا کسی بھی اس کے رنگ نسل کے حساب سے۔ اور اس میں آج تک یعنی انڈس ہاسپٹل کو 19 سال ہو چکے ہیں۔ اس آنے والے اگست میں جو ہے 19 سال ہمیں ہو جائیں گے قائم ہوئے ہوئے۔ 150 بیڈ سے وہ ہسپتال شروع ہوا تھا، آج ہماری 1350 بیڈ کی پوری ایک نئی بلڈنگ تیار ہو چکی ہے۔ تمام یعنی جو کراچی کے ڈونرز ہیں، کارپوریٹس ہیں، ان کی طرف سے، ان کی مدد سے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا ہے، ہم نے پھیلانا شروع کیا، تو مختلف جو ہے صوبائی حکومت نے ہمیں رابطہ کیا، جس میں سندھ حکومت تھی، یہ آپ کا پنجاب گورنمنٹ تھی۔ تو ان لوگوں نے کچھ اپنے ہسپتال ہم سے کہا کہ جی وہ ہم سے نہیں چلائے جا رہے شاید، تو آپ لوگ اس کو چلائیں، ہم آپ کو فنڈ کریں گے، آپ اس کو آپریشنلی جو ہے ساری چیزیں، ایڈمنسٹریشن، ساری ہیومن ریسورس آپ دیکھیں۔ تو پہلے پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد پنجاب میں ہمیں انہوں نے 5 DHQ ہاسپٹل دے دیے لاہور کے اندر۔ وہ ہم نے ساری کیپیسٹی بلڈ کر کے اب سے میرے خیال ہے 2 سال پہلے ہم ان کو واپس کر چکے ہیں گورنمنٹ کو۔ ہم نے مظفر گڑھ میں ایک ہاسپٹل بنا تھا 2015 کے جو فلڈز آئے تھے یا 16 کے، اس میں بنا تھا، وہ شہباز شریف صاحب اس وقت وہاں کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے وہ ہاسپٹل بنا کے ٹرکش گورنمنٹ کی مدد سے انڈس ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کیا، تو وہ آج تک انڈس ہاسپٹل کے پاس ہے۔ ملتان میں ایک ہسپتال ملا، پھر ہمیں بدین میں ہمیں سندھ گورنمنٹ نے ایک DHQ بدین ہے جس کا نام اب ڈاکٹر سکندر علی مہندرو ہاسپٹل ہو گیا ہے۔ وہ انڈس ہاسپٹل پچھلے کوئی سمجھ لیں 2016 یا 17 سے جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل اس کو چلا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بلوچستان نے ہمیں سب سے پہلے جو ہینڈ اوور کی چیز وہ تھی کوئٹہ کے اندر شیخ زاید ہاسپٹل ہے، اس میں بچوں کے کینسر کا یونٹ ہم نے کہا کہ ہم چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کراچی میں بچوں کے کینسر کے اتنے زیادہ مریض آتے ہیں اور اس میں میجورٹی ہمیں بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں، تو اس ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کیوں نہ ایک انیشیل ڈائگنوسس کا اور ٹریٹمنٹ کے لیے کوئٹہ کے اندر کوئی چیز کی جائے، جس میں بلوچستان گورنمنٹ نے ہمیں ہیلپ بھی کی۔ تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ 18 بیڈ کا ہمیں ایک یونٹ دیا شیخ زاید ہاسپٹل میں، وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ پھر ہمیں یہ GDA ہاسپٹل ہینڈ اوور ہوا آئی تھنک آج سے کوئی 3-3.5 سال پہلے، نومبر 2022 میں یہ ہمیں ہینڈ اوور ہوا۔ اور اب یہ ماشاءاللہ سے تھوڑا سا چیلنجز کیونکہ اس طرح کے تھے کہ لوگوں کو یہ تھا کہ شاید سرکاری ہسپتال تھا، وہ پرائیویٹ کسی اس کو دے دیا گیا ہے، تو کوئی شاید پیسے ویسے لینا شروع کر دیں گے یا کوئی اس طرح۔ تو ہم نے جو انڈس ہاسپٹل پورے پاکستان میں جس طرح کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے اسی پروسیجر پہ ہم ہر جگہ جا کے ڈپلوائے ہوتے ہیں، کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، ایون دوا تک کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہاں سے میرے خیال ہے بینیفٹ ہوتے بھی ہوں گے۔
میرا خیال ہے یہاں پہ شاید اس ڈسٹرکٹ کے اندر یا اس شہر کے اندر اور کوئی اتنا بڑا ہسپتال موجود بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ہم نے کیا. پھر ہم نے, اب ظاہر سی بات ہے, ہمیں جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ ایک لمیٹڈ بجٹ دیتی ہے, لمیٹڈ چیزوں کے لیے دیتی ہے, لیکن انڈس ہاسپٹل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ کرے جس طرح کے اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکے, یعنی آپ کی لوکل جو ہیومن ریسورس ہے اس کو تیار کیا جا سکے ہاسپٹل چلانے کے لیے. تو اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو آنے والے وقت میں ہم ایک اسکول آف میڈیکل ٹیکنالوجی ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, جو ابھی میں نے اوپر وزٹ کر کے دیکھا بھی ہے, آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ وزٹ کروائے گی ٹیم. تو وہ اس میں جو ٹیکنیشینز کی ایک ٹیم ہے پوری وہ تیار کی جائے گی, یہیں سے لوکل مطلب لوگ اس میں اس انسٹیٹیوٹ میں جوائن کریں گے, ان کو ٹرین کیا جائے گا, اور اس کے بعد وہ پھر یہاں پہ یا کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. پھر آپریشن تھیٹرز ہیں, اسی سٹائل کے آپریشن تھیٹرز جس طرح کراچی میں یا کہیں اور ہم نے بنائے, ان میں جو اکوپمنٹ ہے, جو سرجریز ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیکنیکل اسپیکٹ دیں گے اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہوگا تو. لیکن یہ کہ ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جتنا بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں چیزیں وہ کریں. بدین میں بھی ہاسپٹل میں بہت لمیٹڈ چیزیں تھیں, ہم نے وہاں پہ ریبیز کی کلینک شروع کری, کیونکہ کتا کاٹنے کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر, کراچی میں, شہری علاقوں میں جو ہے وہ کتوں کے کاٹنے کے بہت ایشوز ہیں, اور ان کی ویکسین لگانے کے طریقہ کار یہ بڑے مسئلے ہیں. تو انڈس ہاسپٹل الحمدللہ ہمارے پاس WHO سے ٹرینڈ اسٹاف ہے, ایک عرصے سے ہم چلا رہے ہیں چیزیں, اور ہمارے پاس ویکسینز بھی WHO کے تھرو ہی آتی ہیں. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے بدین میں بھی سٹارٹ کر دی ہے کلینک, وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ کتا کاٹتا ہے تو کیسے آپ نے پہلے اس کو گھر میں کنٹرول کرنا ہے چیز کو, پھر آپ نے ہسپتال پہنچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیا. تو وہ انجیکشن جو اس کا لگنا ہے, ایک زمانے ہوتا تھا 15 انجیکشن شاید پیٹ میں لگائے جاتے تھے, اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی, انجیکشن لگتے ہیں لیکن 3 لگتے ہیں, مگر ایک ساتھ نہیں, الگ الگ دنوں میں, اور وہ ہاتھ میں لگتا ہے آپ کے. تو وہ بالکل ایک اب ڈفرینٹ چیز ہو گئی. تو یہ تو خیر دیگر چیزیں, لیکن یہ کہ ہم کوشش وہی کر رہے ہیں کہ یہاں گوادر کی عوام, گوادر کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم سے, ہم انڈس ہاسپٹل اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ کی ہیلپ سے, اور اس کو انشاءاللہ پھر یہ ساتھ میں آپ لوگوں کی بھی جہاں تک مدد رہے گی تو اس کو ہائی لائٹ کرنے میں یہ بڑی ہمیں ہیلپ ملے گی. ڈاکٹر ناصر سے آپ لوگوں کا میں تعارف کرا دوں. ڈاکٹر ناصر نے ہمیں جوائن کیا ہے ایز ہیڈ آف کیمپس.